بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 8 کلاس۔ سب سے پہلے اپنی آج کی ڈائری جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے۔ ہمارا جو ہے اسباق وہ ختم ہو گئے ہیں، اب ہمارا حصہ نظم جو ہے وہ آج شروع ہوگا، جس میں آج کی ڈائری میں جو میں آپ لوگوں کو آج کرواؤں گی، اس میں جو مصنف کا تعارف ہم نے پڑھنا ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے سن پیدائش، سن وفات اور مصنف کے حوالے سے کوئی اور جو ہے امپورٹنٹ پوائنٹ جو MCQs میں آ سکتا ہے، اور ساتھ میں مصنف کی جو تصانیف ہیں یہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ جو نظم ہم نے پڑھنی ہے اس میں جو مشکل الفاظ کے معنی لکھواؤں گی وہ، اور ایکسرسائز مشق جو ہم لوگ آج کریں گے یہ آپ نے آج کی ڈیٹ میں جو ہے یہ یاد کرنا ہے۔ اپنی ٹیکسٹ بکس اوپن کر لیجئے۔ اس میں حصہ نظم میں آپ لوگوں نے ہم جو ہے اس میں مصنف کا تعارف جو ہے وہ نکالنا ہے۔ خواجہ الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی نظم ہے جو ہم نے پڑھنی ہے، حمد۔ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے ہم حمد کہتے ہیں۔ ناؤ اوپن یور ٹیکسٹ بکس، پیج نمبر 98۔ خواجہ الطاف حسین حالی ہم لوگوں نے جو ہے مصنف کا تعارف جو ہے وہ آج کی ڈیٹ میں پڑھنا ہے، ساتھ میں حمد ہم پڑھیں گے۔ اپنی بکس اوپن کر لیجئے۔ سب سے پہلے جو نام کے نیچے ہمارا سن پیدائش اور سن وفات لکھا ہوا ہے 1837 to 1914، 1837 1914، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے۔ آپ لوگوں کو یہ میں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے یہ دونوں سن پیدائش سن وفات یاد کرنے ہیں۔ مصنف کا تعارف دیکھیے۔ اپنی پینسلز آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہو، ہائی لائٹر آپ لوگوں کے پاس موجود ہوں۔ خواجہ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق انصاریوں کے ایک معزز خاندان سے تھا جو غیاث الدین بلبل کے زمانے میں ہرات سے ہندوستان آیا اور پھر یہیں کا ہو رہا۔ ان کے والد خواجہ ایزد بخش نے انتہائی اسرت اور تنگ دستی میں زندگی گزاری۔ اسرت کا مطلب بھی تنگ دستی ہی ہوتا ہے، غربت، تنگ دستی، غربت، اسرت، غربت۔ حالی ابھی 9 سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی اور بہن نے حالی کی پرورش کی۔ 17 سال کی عمر میں ان کی رضامندی کے بغیر ان کی شادی کر دی گئی۔ علم کے شوق میں یہ بیوی کو میکے چھوڑ کر دلی چلے گئے اور وہاں 1.5 سال معروف عالم اور واعظ مولوی نوازش علی کے مدرسے میں زیر تعلیم رہے۔ 1856 میں حصار کلکٹری میں ملازم ہو گئے، مگر 1857 کی جنگ آزادی کے باعث انہیں واپس آنا پڑا۔ 1857 کے بعد نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے مذاہب اور ان کے بچوں کے اتالیق لے، اتالیق کہتے ہیں استاد کو۔ اسی زمانے میں انہوں نے شاعری میں مرزا غالب کی شاگردی اختیار کی۔ گورنمنٹ بک ڈپو لاہور اور اینگلو عربک اسکول دلی میں ملازمت کی۔ 1904 میں انہیں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ ہائی لائٹ کریں یہ والی لائن، 1904 میں انہیں شمس العلماء کا خطاب ملا، یہ لائن ہائی لائٹ کر لیجئے۔ MCQs میں آ سکتا ہے کہ حالی کو شمس العلماء کا خطاب کب ملا۔ مولانا حالی کا شمار اردو ادب کے اہم شاعروں، نثر نگاروں اور تنقید نگاروں میں ہوتا ہے۔ 1857 سے قبل پہلے یعنی کہ 1857 کی جو جنگ آزادی ہے اس سے پہلے انہوں نے قدیم اور روایتی طرز کی شاعری کی۔ جو پرانی اور ایک روایتی شاعری چل رہی تھی آپ نے بھی اسی طرز کی شاعری کیا، مگر بعد میں حالات کی تبدیلی نے ان کے خیالات کو یکسر بدل ڈالا۔ انجمن پنجاب کی تحریک، گورنمنٹ بک ڈپو کی ملازمت اور سر سید احمد خان سے وابستگی نے ان کے نئے خیالات کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مولانا حالی کی اخلاقی، اصلاحی اور ملی شاعری نے اردو ادب پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ انہیں جدید شاعری، تنقید نگاری، سوانح نگاری میں اولیت کا درجہ حاصل ہے۔ مولانا حالی نے نثر اور نظم میں کئی یادگار کتابیں چھوڑیں۔ ان کی اہم کتابوں کے نام ہائی لائٹ کریں 8 کلاس۔ دیوان حالی، یہ ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کرتی جائیے آپ لوگ۔ مسدس حالی، مسدس حالی کو مدجر اسلام بھی کہتے ہیں۔ اگر پیپر میں آپ کو MCQ میں آ جاتا ہے کہ مدجر اسلام یا مسدس حالی کا دوسرا نام کیا ہے تو یہ آپ نے دھیان سے یاد رکھنا ہے کہ مدجر اسلام مسدس حالی کو ہی کہا جاتا ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب، حیات سعدی اور حیات جاوید خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ ان کی بکس کے نام آپ لوگوں نے دھیان سے اسی طرح سے ہائی لائٹ کر لینے ہیں 8 کلاس۔ آگے نیکسٹ پیج پہ آئیے۔ نظم ہے ہماری حمد۔ اپنی پینسلز آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہوں۔ آگے 8 کلاس آپ لوگوں کے جو 7 تک ہم پڑھتے تھے
کوئی بھی نظم ہوتی تھی اس کا ایک دو یا تین اشعار جو ہیں وہ آپ نے صرف ان کی تشریح کرنی ہوتی تھی، جبکہ اب ہم نے پوری نظم کی جو ہے وہ تشریح کرنی ہے۔ یعنی کہ اگر اس نظم میں 7 اشعار ہیں تو ساتوں اشعار کی تشریح جو ہے وہ اپنی نوٹ بکس پہ لکھیں گے، یاد کریں گے۔ اس کے علاوہ نظم کا خلاصہ، اس کا مرکزی خیال اور شاعر کا تعارف بھی جو ہے وہ ہم لوگوں نے ساتھ میں جو ہے وہ لکھنا ہے، یاد کرنا ہے۔ تو پوری نظم کی تشریح اسی طرح سے یاد ہو سکتی ہے کہ آپ کو نظم کے اندر موجود جو اشعار ہیں ان کے مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ آتے ہوں، شعر کا مطلب آتا ہوگا، مشکل الفاظ کے معنی آتے ہوں گے، تو پھر تشریح کو یاد کرنا جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ریلیونٹ اشعار بھی ہم تشریح کے اندر جو ہے وہ لکھیں گے۔ اپنی پینسلز آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے میننگس لکھنے کے لیے۔ ہم لوگوں نے خواجہ الطاف حسین حالیز کے شاعر ہیں، ہم لوگوں نے ان کی یہ نظم پڑھنی ہے۔ نظم دیکھیے اپنی: قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے ہم سرا تیرا۔ قبضہ حکمرانی اختیار، سوا زیادہ، بندہ نافرمان حکم نہ ماننے والا بندہ، ہمسرا تعریف کرنے والا۔ اب یہاں پر شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ اے میرے اللہ، اس سے زیادہ تیری حکمرانی دلوں پر اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک تیرا حکم نہ ماننے والا بندہ بھی تیری ہی تعریف بیان کر رہا ہے، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے، نافرمانی کرتے ہیں، اس کے جو ہے اس کے حکم سے روگردانی کر جاتے ہیں، لیکن وہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جو ہے ان کا لگاؤ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اے اللہ تیرا اس سے زیادہ دلوں پر اور اختیار کیا ہوگا، اس سے زیادہ تیری دلوں پر حکمرانی اور کیا ہوگی کہ نافرمان بندہ بھی تیری ہی تعریف جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ گو اگرچہ مقدم پہلا حق، فرض یا ذمہ داری، کہہ رہے کہ بے شک سب سے پہلا فرض یا سب سے پہلی ذمہ داری وہ یہی ہے کہ تیرا حق ادا کیا جائے، لیکن بندے سے، انسان سے تیرا حق کیسے ادا ہوگا، کہ بے شک انسان کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تیرا حق ادا کرے، اللہ کا حق ادا کرے۔ لیکن اگر انسان ساری زندگی بھی اللہ کی عبادت کرتا رہے، اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتا رہے، تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یاں بھید کھلا تیرا۔ محرم واقف، رازدان، نامحرم انجان، نا واقف یا یہاں، بھید راز کھلا ظاہر ہوا، کہ اے اللہ تو ہمارا ایسا ہی رازدان ہے جیسا کہ کوئی ناواقف ہو، انجان ہو، اور جس پر اللہ تعالیٰ کے بھید کھل جاتے ہیں، راز عیاں ہو جاتے ہیں یا راز ظاہر ہو جاتے ہیں، وہ پھر کچھ نہیں کہہ سکتا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایسا ہی رازدان ہے، ایسا ہی واقف ہے کہ جیسے کوئی ناواقف ہو، کہ ہمارے دلوں سے باخبر ہے، ہماری ہر بات سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے، ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے، ہماری ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، تو بالکل ہمیں ایسا ہی لگتا ہے جیسے کوئی انجان ہے، جیسے کوئی ناواقف ہو، اور جس پر اللہ تعالیٰ کی قدرت عیاں ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے بھید پا لیتا ہے، جو پھر وہ جو ہے وہ دوسروں کے سامنے بولنے کے قابل نہیں رہتا، وہ دوسروں کو جو ہے وہ پھر حقیر نہیں سمجھتا، اور اللہ تعالیٰ کے جو بھید ہیں جب جس انسان پر کھل جاتے ہیں، پھر وہ کسی سے کچھ جو ہے وہ نہیں کہہ سکتا۔ جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ جچتا اچھا لگتا، خلت سلطانی، خلت کہتے ہیں لباس کو، سلطانی شاہی، تو خلت سلطانی کا مطلب کیا ہو گیا؟ شاہی لباس۔ کملی چادر، مگن مصروف، گدا فقیر، درویش، اللہ کا بندہ، کہ اس کی نظروں میں شاہی لباس کی، دنیا کی شان و شوکت کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، اور اللہ کا بندہ جو ہے وہ اپنی چادر میں جو ہے وہ مصروف رہتا ہے، کہ اپنے آپ میں گم ہو جاتا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے بھید پا لیتا ہے، جو اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے، تو پھر شاہی لباس کی، دنیا کی شان و شوکت کی اس کی نظر میں کوئی جو ہے وہ اہمیت نہیں رہتی، اور اللہ کا بندہ جو ہے وہ پھر اللہ کی یاد میں، اللہ کی تعلیمات میں جو ہے وہ مصروف ہو جاتا ہے، اپنی چادر میں، اپنے آپ میں جو ہے وہ مگن رہتا ہے، مصروف رہتا ہے۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ شے چیز، محیط چھایا ہوا، رنج غم مصیبت پریشانی، گلہ شکوہ یا شکایت،
کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر تو ہی جو ہے وہ چھایا ہوا نظر آتا ہے. جو مصیبت پہ، پریشانی میں، غم میں تجھ سے گلا کرتے ہیں کہ ذرا سی مصیبت آنے پر لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے گلا اور شکوہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اپنی مصیبتوں کو دور کرنے والا انہیں اللہ کے سوا جو ہے وہ اور کوئی نظر نہیں آتا. وہ بھی اپنی مصیبت میں جو ہے وہ تجھ سے ہی رجوع کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ تو ہی مشکل کشا ہے اور تو ہی ان کے غم کو، ان کی مصیبت کو، ان کی پریشانی کو جو ہے وہ دور کرے گا. تو تیرے سوا انہیں اور کوئی جو ہے وہ نظر نہیں آتا جو ان کی غموں کو، ان کی مصیبتوں کو دور کرے. آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا. آفاق دنیا مہک خوشبو صبا صبح کی ہوا. کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں اے اللہ کب تک تیری خوشبو جو ہے وہ نہیں پھیلے گی کہ صبح کی ہوا بھی تیرا ہی پیغام جو ہے وہ گھر گھر لے کے جاتی ہے، گھر گھر لے کے پھر رہی ہے کہ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ خوشبو پھیلی ہوئی ہے. ہر ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ پاکیزگی بیان کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہے. اور صبح کی ہوا بھی جو چلتی ہے وہ گھر گھر تیرا ہی پیغام لے کے جو ہے وہ جا رہی ہے. ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگے بیاں ہے حالی، کچھ رنگے بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا. اب آخری میں شاعر جو ہے وہ تھوڑی سی شیخی مار رہا ہے، انداز تعالی اپنایا ہے شاعر نے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر بول، بول بات دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، دل پر اثر کرتا ہے. رنگے بیاں بات کرنے کا انداز جدا الگ، کہ تھوڑی سی جو ہے وہ شاعر یہاں پہ شیخی بگار رہا ہے کہ حالی تیری بات جو ہے وہ دل پر اثر کرتی ہے کیونکہ تیرا بات کرنے کا انداز باقی لوگوں سے جدا ہے، الگ ہے. کہ حالی کے بات کرنے کا جو انداز ہے کہتے ہیں کہ وہ باقی لوگوں سے الگ ہے، اس لیے تیرا ہر جملہ، تیری ہر بات جو ہے وہ دل پر اثر کرتی ہے. اسی پیج کی ایک لاسٹ لائن میں دیکھیے، خالی جگہ ہے 8 کلاس ایک جو ہے وہ لکھا ہوا ہے آپ کے اینڈ پہ پیج پہ، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا. یہ بلینک اپنی فل کریں، گو سب سے مقدم، یہاں پر مقدم آئے گا. نیکسٹ پیج پہ دیکھیے، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نام محرم، جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی. آفاق میں پھیلے کہ کب تک نہ مہک تیری، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے. اس کے بعد کالم دیکھیے، نمبرنگ میں نے آپ کے سامنے کی ہوئی ہے. فرسٹ نمبرنگ جو ہے وہ آپ کی 7 تک جائے گی. نیکسٹ کالم کی نمبرنگ دیکھ لیجیے، 5 7 6 4 3 2 1. اس کے بعد آپ کے پیج پہ لاسٹ میں دیکھیے قافیہ. قافیہ کی جو جس طرح میں نے یہ ہائی لائٹ کی ہوئی ہے لائن، آپ بھی ہائی لائٹ کر لیجیے. شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے. شعر کے آخر میں آنے والے جو ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں، ایک جیسی آواز والے الفاظ، اسے ہم قافیہ کہتے ہیں. جس طرح نیچے ایگزامپل میں نے دیکھیں ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے. اب دیکھیں ہوا، دوا، ماجرا، دعا، یہ کیا ہیں؟ یہ قافیہ ہیں جو ایک جیسی آواز والے الفاظ ہیں. اگر آپ اپنی نظم کی طرف جائیں گے پیچھے تو اپنی نظم میں آپ دیکھیں سوا، سرا، ادا، کھلا، گدا، گلا، صبا، جدا، یہ کیا ہیں؟ یہ قافیہ کہلاتے ہیں. تو نظم کے آخر میں آنے والے، جو شعر کے آخر میں آنے والے جو ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں، پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور اس کے بعد ہر شعر کے دوسرے مصرے میں جو ہے یہ الفاظ موجود ہوتے ہیں، ایک جیسی آواز والے ہم آواز الفاظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قافیہ. نیکسٹ پیج پہ دیکھیے، ردیف. ردیف کے لغوی معنی سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں. ردیف کا لغوی مطلب کیا ہے؟ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا. اسے ہائی لائٹ کریں. شعر کے آخر میں آنے والے لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو ردیف کہا جاتا ہے. شعر کے آخر میں آنے والا لفظ یا الفاظ، یعنی کہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ بھی ہو سکتے ہیں جو کہ بار بار آ رہے ہیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ردیف. جس طرح نیچے ایگزامپل دیکھیے، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کی رات بھر نہیں آتی. اب دیکھیں نہیں آتی پہلے شعر کے دونوں مصروں میں ہے، اس کے بعد نیکسٹ شعر کے دوسرے مصرے میں پھر نہیں آتی آیا ہے. پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پہ نہیں آتی. اب دیکھیں نہیں آتی پھر جو ہے رپیٹ ہو رہا ہے. تو ہم نے اوپر ڈیفینیشن میں کیا پڑھا ہے کہ شعر کے آخر میں آنے والے لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو ردیف کہا جاتا ہے. تو دیکھیں یہ اب 2 الفاظ ہیں جو بار بار آ رہے ہیں، نہیں آتی، نہیں آتی. تو جو نہیں آتی کیا کہلائے گا؟ ردیف کہلائے گا. تو قافیہ کیا تھا؟ شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ،
اور ردیف کیا ہوتا ہے؟ لفظ یا الفاظ کا مجموعہ جو کہ آپ کا جو ہے وہ بار بار آ رہا ہے، یعنی کہ وہی الفاظ جو ہیں وہ رپیٹ ہو رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ردیف۔ آپ کو اگزامپل میں جس طرح آپ نے دیکھ لیا نہیں آتی، اب نہیں آتی جو ہے یہ بھی ردیف کی طرح پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور اس کے بعد ہر شعر کے دوسرے مصرے میں جو ہے یہ آتا ہے۔ اسی طرح سے قافیہ بھی پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور پھر اس کے بعد ہر شعر کے دوسرے مصرے میں جو ہے وہ قافیہ آئے گا۔ یہ آپ نے ایکسرسائز 8 کلاس 7 میں جو نظم پڑھی ہے، اس میں جو الفاظ آئے ہیں مشکل، ان کے معنی اور جو شاعر کا تعارف ہم نے پڑھا ہے، شاعر کا تعارف جو ہے وہ ساتھ آپ لوگوں نے دھیان سے اچھی طرح سے یہ یاد کرنا ہے۔